السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اور ہر مخلوق کی پیدائش میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ضرور ہوتی ہے۔ تو کون سی مخلوق کی پیدائش میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے، اور نہ ہمارے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے۔ یہ تو اللہ کے راز ہیں، ان کو راز ہی رہنے دینا چاہیے۔ اللہ کے راز کو جو بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خود ہی ظاہر کر دیتا ہے، یا بہت سارے اللہ اپنے بندوں کو احکام دیتا ہے، تو کون سے حکم میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں پر نمایاں کر دیتا ہے۔ مثلا جیسے اللہ نے اپنے بندوں پر روزے فرض فرمائے ہیں، تو اللہ نے ایک حکمت اس کی اپنے بندوں کو بتا دی ہے، اس کا کرم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایسی بہت ساری حکمتیں ہیں، تو وہ ساری حکمتیں تو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، ہم تو یہاں صرف ایک حکمت آپ کو بتاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی بہت ساری مخلوق میں ایک مخلوق مکھی ہے، تو مکھی کی پیدائش میں اللہ کی ایسی کون سی حکمت پوشیدہ ہے، تو آئیے جانتے ہیں۔ خراسان کا بادشاہ شکار کھیلنے کے بعد تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ اس کے پاس اس کا ایک غلام ہاتھ باندھے ہوئے ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ اس بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، مگر جب بھی اس کی آنکھیں نیند سے بند ہوتی تھی، ایک مکھی آ کر بار بار اس کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی۔ نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے میں اس مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کا ہاتھ اس کے اپنے ہی چہرے پر پڑتا تھا، اور پھر وہ ہڑبڑا کر جاگ جاتا تھا۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو اس بادشاہ نے اپنے غلام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ مکھی کی پیدائش میں آخر ایسی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو غلام نے اس بادشاہ کا یہ سوال سنا تو اس نے ایسا جواب دیا جو سنہرے حروفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ غلام نے جواب دیا، اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ وہ کہیں خود کو خدا نہ سمجھ بیٹھیں، کیونکہ وہ خود سے ایک مکھی کو بھی قابو نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں بادشاہ کو اس غلام کی یہ بات اتنی حکمت بھری لگی کہ اس بادشاہ نے اس غلام کو فوراً آزاد کر دیا اور اپنا مشیر خاص مقرر کر لیا۔ نقل چسپاں۔ تو دوستو، یہ تھی مکھی کی پیدائش کی ایک حکمت جو اللہ نے اپنے بندوں پر ظاہر کر دی۔ تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو دوستو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔